دوستو سالڈ سوچوں میں خوش آمدید۔ دوستو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، جس کی 96.2% لوگ اسلام کے فالورز ہیں۔ اس کے علاوہ 1.6% لوگ ہندو اور 1.79% لوگ عیسائی اور 0.2% لوگ احمدی اور 0.07% دوسری کمیونٹیز پاکستان میں رہائش پذیر ہیں۔ دوستو ہمارا یہ بحیثیت پاکستانی اور مسلمان یہ المیہ ہے کہ جس ملک میں 96.2% لوگ مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پر پیور اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں، اور ہم بھی دوسری قوموں کے بنائے ہوئے قوانین پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب برٹش امپائر کا خاتمہ ہوا تو ہمارے حکمران اور عوام نے انہی کے قوانین میں ترمیم کر کے اس فسردگی کو اپنے سسٹم کا حصہ بنایا، جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ دوستو جس طرح ایک دن کا زخم کینسر نہیں بن جاتا اور بڑے قداور درخت کے تنے کو دیمک ایک ہی دن میں نہیں چاٹ جاتی، اسی طرح کسی بھی سسٹم کو ایک ہی دن میں کسی قوم پر کیسے مسلط کیا جا سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان پر اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکی؟ اس سازش کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے؟ پاکستان کے اسلامی قوانین کو کس منکرین حدیث نے بنایا؟ کوئی بھی بڑے سے بڑا حکمران اسلام کے نفاذ کے لیے کیوں ناکام رہا؟ آئیے ان سوالات کے جوابات تفصیل سے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اس اہم ترین ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے حساس ترین دریچوں میں جھانکنا ہوگا۔ برصغیر پر مغلوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد برٹش امپائر کا سیاہ ترین دور شروع ہوا۔ چونکہ اس سے پہلے مسلمان برسر اقتدار تھے، اس لیے ان میں اس چیز کا سخت رد عمل تھا۔ ہندوستان کے تمام علماء نے اس ریجن کو دارالحرب قرار دے دیا تھا۔ دارالحرب سے مراد ایسی جگہ جہاں پر مسلمانوں کے لیے جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور اسی کی ہی ایک کڑی 1857 کی جنگ آزادی تھی۔ اس جنگ کی ناکامی کے بعد مولانا محمود الحسن، جن کو امام الہند بھی کہا جاتا ہے، وہ مدینے کے والی کے پاس گئے تاکہ انگریزوں کے خلاف مدد مانگی جا سکے۔ مدینے میں اس وقت خلافت عثمانیہ کا گورنر شریف حسین تھا، جو کہ انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور برٹش امپائر کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات تھے۔ اس نے مولانا محمود الحسن کی مخبری کر دی، جس کے نتیجے میں انگریز ان کو گرفتار کر کے مالٹا میں لے گئے، جہاں پر ساری زندگی ان کو رکھا گیا، اور زندگی کے آخری ایام میں ان کو رہا کیا گیا جب وہ ٹی وی کی مرض میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور دوسرے مولانا عبید اللہ سندھی، جن کو افغانستان کی طرف فوجی مدد مانگنے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہاں کے گورنر نے بھی انکار کر دیا، جس کا علم انگریزوں کو ہوا تو انگریزوں نے مولانا عبید اللہ سندھی کو گرفتار کرنے کے لیے جگہ جگہ پر چھاپے مارے۔ مولانا عبید اللہ سندھی افغانستان سے ڈائریکٹ روس چلے گئے۔ یہ روس کا وہ زمانہ تھا جب روس میں نیا سیاسی انقلاب آیا تھا اور رشیا اپنے نظام کو تبدیل کرنے کے غور و فکر میں مگن تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے وہاں کے حکمران کو اسلامی نظام نافذ کرنے کی ترغیب دی۔ اس نے یہ سارا مکالمہ سن کر کہا، یہ نظام تو واقعی میں بہت اچھا ہے، لیکن مجھے اس کی عملی شکل تو دکھاؤ۔ مولانا یہ سن کر بہت شرمندہ ہوئے اور ان کا سر شرم کے مارے جھک گیا کہ یہ رشین صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ نظام ہم اپنی سرزمین پر تو قائم کر نہ سکے۔ اس کے ساتھ تاریخ اپنا رخ بدلتی ہے اور بڑے صغیر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ملک پاکستان، جو کہ اسلام کے نام پر آزاد ہوا تھا، اس میں اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کا عملی وقت آن پہنچا تھا۔ کیونکہ اس وقت پاکستان میں کسی جامع طرز کے قانون کی ضرورت تھی، تو ایک سابق فوجی ڈکٹیٹر 1 مارچ 1962 کو ایک آرڈیننس پیش کیا، جو کہ 250 صفحات پر مشتمل تھا، جس میں برٹش کلچر کو موڈیفائی کر کے اسلامی قوانین بھی شامل کیے گئے۔ یہ قوانین ایک منکرین حدیث غلام احمد پرویز نے بنائے تھے، جو کہ اس وقت ڈپٹی سیکرٹری تھا۔ دوستو یہ شخص یہودی لابی کا اہم رکن تھا۔ اس شخص نے جتنا نقصان پاکستان کو پہنچایا، اس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہ شخص قرآن کے درس و تدریس کی آڑ میں غلط عقیدے امت مسلمہ میں پوست کرتا رہا۔ اس کے علاوہ یہ شخص معجزات کا انکار، پردے کی سخت مخالفت اور اس بات کا قائل تھا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی احادیث مبارکہ ہیں، یہ ان کی زندگی تک ہی باعث عمل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان پر عمل کرنا ہم پر واجب نہیں۔ یہ شخص قائد اعظم کے ساتھ بھی کافی اٹیچ رہا۔ برصغیر کی تقسیم سے پہلے بھی ایک سرکاری ملازم تھا، بلکہ میں تو اس شخص کو منکرین قرآن بھی کہوں گا، کیونکہ یہ قرآن کی آیات کا غلط ترجمہ کیا کرتا تھا۔ پاکستان میں اسلام کے عروج و زوال کی بات کریں تو جنرل ضیاء الحق کا نام اس فہرست میں اول درجے پر ہوگا، کیونکہ یہ شخص اسلام کو پاکستان میں نافذ کرنے کے لیے مخلص تھا۔
لیکن اس کے لیے جنرل ضیاء الحق کو وہ چور رستے بند کرنے تھے جن کے ذریعے وہ اقتدار کی کرسی پر قابض ہوئے تھے، کیونکہ اگر وہ اس قانون کو کالعدم قرار دیتے تو سب سے پہلے مجرم خود جنرل ضیاء الحق ہوتے۔ اسی لیے 1962 کے قوانین کو بالکل ہاتھ نہیں لگانے دیا اور 12 سال اسلام کی رٹ لگاتے لگاتے دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ بھی قائم کی، جس میں انہوں نے اپنے ہینڈ پکڈ علماء اکرام رکھے، جن میں مفتی تقی عثمانی، پیر کرم شاہ اور ملک غلام علی شامل تھے۔ ان کو بھی پابند کیا کہ آپ 1962 والے آرڈیننس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اصل حکمرانی تو فوج کی تھی، اس لیے یہ شریعت کورٹ اور اس سے پہلے ایک اسلامک منسٹری ناکام رہی۔ یہی دور تھا جب برصغیر کے مسلمانوں کو جنرل ضیاء پہ مکمل اعتماد تھا کہ یہ پاکستان میں اسلام ضرور نافذ کریں گے۔ حالانکہ اس وقت کی مشہور شخصیت ڈاکٹر اسرار صاحب نے جنرل ضیاء الحق کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ غلام احمد پرویز کورٹ میں آئے اور ان قوانین کو اسلامی روح سے صحیح ثابت کرے۔ ان قوانین میں سود، شراب نوشی، عورتوں کے حقوق کے علاوہ بڑے مسائل تھے جن پر تمام مسلک کے علماء کو شبہ تھا، اور یہ قوانین آج بھی پاکستان میں رائج ہیں اور ہمارے ملک میں اسلام کا مکمل نفاذ ان قوانین کو توڑے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں اسلام کے نفاذ کو عملی طور پر زندہ کرے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔